جی صاحب آج درخواست پر سماعت ہونی تھی، کیا ہوا؟ دیکھیں آج جو ہے بڑا ایک معرکہ سر ہوا ہے پہلی دفعہ کہ رجسٹرار صاحب کے آفس نے اور جو سندھ جو WD ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ ورکس ڈپارٹمنٹ، انہوں نے 200 پیج کی رپورٹ سبمٹ کی ہے اور اس 200 پیجز میں انہوں نے 5 کے 5 ڈسٹرکٹ جو کراچی کے ہیں ان کی ساری اس کو اینالائز کر کے ان کی فوٹوگراف بھی اس میں شامل ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ حالات ہیں اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنا بجٹ سبمٹ کیا ہے کہ وہ ان ساری کورٹوں کو رینوویٹ کرنے کے لیے ابھی پریزنٹلی، کیونکہ ہماری اس پٹیشن میں 2 ٹاسک ہیں. ایک ہے کہ ہمارا ایک جو ہے نا ہمیں جوڈیشل کمپلیکس چاہیے پورے کراچی کے لیے، وہ تو ابھی سیکنڈ اس میں بات ہوگی، لیکن یہ جو ہے اس وقت تک جب تک ہمارا وہ بنتا نہیں ہے تو پریزنٹ جو کورٹس ہیں ان کو کیسے رینوویٹ کیا جائے، ان میں ACs لگیں ہیں، ان میں لفٹیں لگیں ہیں، ان میں ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو وہ اس کے لیے انہوں نے بجٹ بنایا ہے. 5 ڈسٹرکٹ ججز نے جو پرابلم لکھ کے دی ہیں وہ رپورٹ بھی آج سبمٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو بجٹ سبمٹ ہوا ہے 2 ارب روپے کا، کہ 5 ڈسٹرکٹ جو کراچی کے ہیں اس کو 2 ارب روپے چاہیے کیونکہ انہوں نے کبھی رینوویشن کی نہیں ہے. وہاں کی بہت حالت خراب ہے. ایسا لگ رہا ہے ان کی اپنی فوٹوگراف جو گورنمنٹ نے پیش کی ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. تو اب آپ کو جب وہ ساری جو رپورٹ جو ہمارے دوست دیکھیں گے اس کو تو پھر وہ بتائیں گے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے کتنے، کسی کے لیے جو ہے نا وہ 40 کروڑ کی، کیونکہ بہت ساری کورٹس ہیں، کوئی 400 کے قریب کورٹس ہیں جن کو کہ رینوویٹ کرنا ہے اور پورے سٹی کورٹ کا اور ملین کی کورٹ کا بہت برا حال ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کورٹس جو ہیں وہ پراپرلی اس کو ریفربش کریں اور کسی جگہ بھی کورٹ کے اندر AC نہیں ہے. اور جو ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹوں میں تو ہے، لیکن ہائی کورٹ میں تو اتنا کام نہیں ہوتا جتنا نیچے ہوتا ہے. اصل بیسک کورٹ تو نیچے ہے، تو اس لیے اس کورٹ کو بھی اس کے مطابق ہی لے کر آنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جب یہ جوڈیشل کمپلیکس بنے تو وہ ہائی کورٹ کے اسٹینڈرڈ کے جو ہے نا کورٹس ہونے چاہیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹالنے کے لیے، وہ پراپر طریقے سے اس میں ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے. تو یہ جو آج جو رپورٹ ہوئی ہے یہ ایک ابھی فرسٹ اسٹیپ ہے اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، گورنمنٹ اس کی ایلوکیشن کیسے کرے گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اس کے لیے بارز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، بار ایسوسیشن کو، بار کاؤنسل کو، کہ وہ بھی اس پہ جو ہے نا وہ لوگوں سے لابی کرے، بات کریں. کیونکہ ہم احتجاج والی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو یہ ہوگا کہ ہم کورٹ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ کورٹ آرڈر کریں کہ یہ پیسے وہ ایلوکیٹ کریں. اور ابھی چونکہ آج بجٹ بھی ہے تو میں یہ جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہی آتا ہے، ان کے پاس الگ سے جو فنڈنگ ہوتی ہے، تو ابھی سے میں آج کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب کو اور فائننس منسٹر کو، ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج کے بجٹ کے اندر یہ پیسے جو ہے نا ایلوکیٹ کر کے رکھیں 2 ارب روپے. ان کے لیے پینٹس ہیں یہ پیسے، ٹھیک ہے نا. آج عدالت کی جانب سے کیا ڈائریکشن؟ کوئی عدالت نے وہ رپورٹیں جو آئی ہیں اس کو ریکارڈ پہ لے کے، اور آج جو ہے وہ 2 فوکل پرسن جو ہے نا رجسٹرار صاحب کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے ان کی رپورٹ کو آن ریکارڈ لیا ہے. اور ریکارڈ لینے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ویکیشن، چونکہ ہماری جون جولائی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ویکیشن کے بعد جو ہے نا 20 تاریخ کو یہ کیس لگے گا اور اس میں وہ پھر آگے چیزیں ہوں گی. لیکن ان دا مین وائل میں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ رجسٹرار صاحب کو آپ یہ کہیں کہ وہ جو مین اس کے رسپونڈنٹس ہیں ان کو بلا کے آگے کی پلاننگ کریں کہ ہم نے ان کورٹوں کو کیسے جتنی جلدی ریفربش کرتے ہیں. کیونکہ آج SSP جو ہے نا وہ سٹی بھی آئے ہوئے تھے، عارف عزیز صاحب جو IG کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ آئی اوپننگ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ سیکیورٹی ہے ہی نہیں. سٹی کورٹ میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ہر قسم کا وہاں منشیات بکتی ہے، وہاں لوگ لے کر آتے ہیں، وہاں سے جیل بھی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں ہر قسم کا آدمی جو ہے نا موجود ہے، لیکن کوئی چیک نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی آئی اوپننگ ہے. اگر گورنمنٹ نے دیر کی، گورنمنٹ رسپانسبل ہو. تھینک یو سر.